اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری ہے، اور آج اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. تاریخ اسلام میں محرم الحرام کی کئی لحاظ سے اہمیت ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے اسلامی سال کا، قمری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ، آج کا دن یکم محرم وہ دن ہے جس دن خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اور یہ محرم تاریخ کے لحاظ سے جو اس کے باقی دن ہیں اس میں اس کی کئی لحاظ سے اہمیت موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اسی مہینے کے پہلے عشرے میں کی تھی. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس دن یعنی 10 محرم کو 61 ہجری کو نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. تو تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹیں تو ہمارے سامنے کئی واقعات ایسے آتے ہیں جو اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں، جو تاریخی لحاظ سے محرم الحرام کے مہینے میں آتے ہیں. تو آج کی گفتگو ہماری 2 اعتبار سے ہوگی. ایک کچھ نئے سال کے حوالے سے، اور بقیہ ساری گفتگو خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرات، آپ نے آیت مبارکہ سنی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے. منہا 4 حرم، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں.
اور یہ 12 تعداد اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ حضرات، یہ سالوں کی تقسیم ہمارے ہاں سالوں کی مختلف اعتبار سے آغاز اور کیلنڈرز کا مختلف اعتبار سے ترتیب موجود ہے۔ یہ جو ہجری کا سال ہے، جس کا آغاز آج کے دن 1442واں سال آج کے دن سے ہوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے، یہ اس مناسبت سے ہجری سال ہے، ہجری کیلنڈر ہے۔ جو عیسوی سال ہے، جو 2020 جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہے۔ اور پھر جو دیسی مہینے ہیں، ساون، بھادوں اور یہ جو مہینے ہم گزار رہے ہیں، یہ راجہ بکرما جیت، یہ اس کی پیدائش کی مناسبت سے یہ بکرمی مہینے یہ ہمارے سامنے اس مناسبت سے موجود ہیں۔ اور پھر رومیوں کے ہاں اہل روم اپنے ہاں جس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، وہ اس تاریخ سے کرتے ہیں جس دن اسکندر اعظم تخت نشین ہوا تھا۔ وہ اس دن سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کیلنڈر یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا الگ کیلنڈر ہے جو 2020 ہمارے سامنے، جس کے سال میں ہم عمومی ترتیب ہمارے ہاں وہ ہے، اور یہودیوں کے ہاں بھی ایک کیلنڈر ہے، اور اس کیلنڈر کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے تھے، اس تاریخ سے انہوں نے اپنے کیلنڈر کی ترتیب بنائی ہے۔ تو گویا روئے زمین پر اقوام عالم میں آج تک جتنے بھی کیلنڈر ہیں، ان سب کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ وہ کس کس اعتبار سے کیلنڈر بنائے گئے۔ اور یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، حضرات دیکھیے، یہ کسی پیدائش کو یاد نہیں دلاتا، یہ کسی کی تخت نشینی کو یاد نہیں دلاتا، اور یہ کسی فتح عظیم کو یاد نہیں دلاتا، بلکہ اس کے پیچھے جبر کی وہ داستان ہے اور ظلم کی وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں نے مکہ میں رہتے ہوئے کفار کے ہاتھوں اپنے جسم پر جبر برداشت کیا تھا، اپنے جسم پر ظلم برداشت کیا تھا۔ اور یہ برداشت کرنے والا ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بلکہ ہر وہ صحابی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ تمام کے تمام اس ظلم اور جبر کا شکار ہوئے ہیں۔ اور پھر تاریخ کے اوراق میں یہ بھی قلم بند ہے اور محفوظ ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو محفوظ کیا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم اور جبر کے وہ پہاڑ ٹوٹے، اور ایسا ایسا ظلم ہوا ہے کہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، وہی خباب ہے جسے سولی پہ چڑھایا گیا ہے، اور تو اور میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ بیت اللہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ حدیث موجود کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں تھے، اور کسی بدبخت نے آ کر اونٹنی کی
ولادت کے موقع پر جو اندر سے غلاظت نکلتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر لاتی ہے۔ جس کو آپ نے آج تک اوجڑی سنا ہے وہ اوجڑی نہیں تھی، وہ یہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا سے آ کر اس کو پیچھے کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو سختیاں ہوئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر سختیاں ہوئیں، کفار نے ان کو مارا پیٹا۔ خیر یہ جبر کی وہ ایک بڑی داستان ہے جو 13 سالوں تک مسلمانوں نے جھیلی، اور تب جا کے اللہ کے حکم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ آج کا یہ ہجری سال کا کیلنڈر اس ظلم اور جبر کی داستان کو یاد دلاتا ہے۔ حضرات آج دن منائے جاتے ہیں، کوئی آزادی نسواں کا دن، کوئی یوم اساتذہ ہے، کوئی والدین کا دن ہے، کوئی یوم ماں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ لوگوں نے دن رکھے ہیں۔ آج یوم پیدائش ہے، آج یوم وفات ہے، لیکن حضرات دی وقار یہ اسلام وہ ایسا دین ہے جس کے اس محمدی شریعت کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہونے والا ظلم اور جبر جو ہجری سال کی یاد ہے کہ جس مناسبت سے ہجرت ہوئی ہے، آج اس کو کوئی بیان بھی نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں کو علم ہے۔ تو خیر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پھر ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ کیلنڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو نہیں تھا، یہ باقاعدہ کیلنڈر کی حیثیت کیسے بنی ہے، آپ کو یہ بات بھی علم ہونا چاہیے۔ اور اس کو بیان کرنے سے قبل آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، آپ نے سنا جس دن سے کائنات تخلیق ہوئی، سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس حرمت کو اسی طرح ہی برقرار رکھنا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، جبر نہیں کرنا، جنگیں نہیں لڑنی، قتل نہیں کرنا۔ یہ قبائلی نظام تھا، آپ جانتے ہیں لوگوں میں کس طرح کی روایات اس وقت مروج تھی، کس طرح کی رسومات مروج ہوگی۔ ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب 4 حرمت کے مہینے تھے، اور بتایا یہ گیا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر آ کے جنگ تھوپتا ہے مسلمانوں تو یاد رکھنا، تو پھر اسی طرح ہی کرنا ہے، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح لڑائی تمہارے ساتھ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ پورا حساب کرو، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی معیت تم متقین کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آئیے کیلنڈر کیسے بنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت جمادی الثانی 13 ہجری میں شروع ہوتی ہے، 13 ہجری میں آپ کی خلافت شروع ہوئی، اور یکم محرم 24 ہجری تک آپ کی خلافت رہی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے، اور جو سرکاری خطوط آتے تھے ان کے اوپر کوئی تاریخ اس مناسبت سے نہیں ہوتی تھی کہ خطوط کی پہچان ہو سکے۔ جس طرح ہمارے ہاں سرکاری ڈاک آتی ہے، مراسلہ نمبر، ڈائری نمبر مکمل لگا ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، ہمارے جو خطوط آتے ہیں وہ تاریخ کے بغیر آتے ہیں، کوئی ایسا ان کو پہچاننا پھر ترتیب رکھنا یہ مشکل ہے، کیوں نہ ہم ایک ایسا کیلنڈر اور ایسی تقویمی سلسلہ اپنے ہاں بنائیں کہ جس مناسبت سے ہمارے خطوط جاری ہو سکیں۔ 1790 کی بات ہے، نبوت کے یہ 17 ہجری کی بات ہے، 17 ہجری کی بات ہے۔ تو پھر کیسے ہوا؟
ہوا یوں، آپ نے اپنے ایڈوائزری کونسل میں یہ مشورہ رکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو طے یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے ذوالحج کے مہینہ میں، اور بیعت عقبہ ثانیہ کا بھی وہی سال ہے، تو اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، جو مہینہ اس کے بعد چڑھتا ہے وہ محرم چڑھتا تھا، تو اس مناسبت سے 7 سال پیچھے چلے جائیں تو اس مناسبت سے ہم اپنے کیلنڈر کو آغاز دے دیتے ہیں۔ تو ہجرت ہوئی ذوالحج کے مہینہ میں، تو اس کے فوری بعد پیچھے گئے، سلسلہ دوڑایا، تو اس کے فوری بعد محرم کا مہینہ آتا تھا، تو مسلمانوں کا تقویمی سلسلے کا ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نئی بات بھی آپ کو بتائی جائے کہ یہ جو محرم ہے، اس کا نام پہلے محرم نہیں تھا، اس کا نام صفر اول تھا۔ صفر، محرم کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ صفر۔ اس کا نام صفر اول تھا، اس کا نام صفر ثانی تھا۔ اور لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں لوگ یوں کرتے تھے، جس طرح کہ سورہ توبہ کی اگلی آیت ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ نسیء کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کے معاملے میں زیادتی ہے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ 4 مہینے حرمت والے تھے، اب وہ کام یہ کرتے کہ ہمیں نا اس مہینے لڑائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ جنگ و جدل کرنا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ محرم آنا ہے نا، یا ذوالقعدہ آنا ہے، یا ذوالحج آنا ہے، ذوالحج کو مثلا ربیع الاول کا نام دے دیتے ہیں، اس کو اس مہینے کی جگہ پہ رکھ لیں گے، یعنی جنوری کا نام اگست رکھ لیا، اگست کا نام فروری رکھ لیا، یہ خود ہی اپنے طور پر ہی۔ تو اس نسیء کو، تقدیم و تاخیر جو کفار کرتے تھے، اپنے طور پر ہی کیلنڈر کو رد و بدل کر لینا کہ چلیں لڑائی کو دل کرتا ہے تو اس مہینے میں لڑائی جائز نہیں ہے، تو لہذا یہ حرمت والا مہینہ کسی اگلے مہینے ڈال دیتے ہیں، تو اس مہینے لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس میں تکرار دلانے کے لیے اس کا نام محرم رکھا گیا کہ یہ باقاعدہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو بات اب یہ سمجھ آئی کہ یہ نیا سال ہمارا یہ اسلامی سال ہے، اور آج یکم محرم الحرام ہے، 1442 ہجری ہے، اس کی باقاعدہ بنیاد آپ نے سن لی۔ اب محرم کے مہینے میں 2-3 چیزیں ہیں وہ سن لیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینوں کے بعد، روزوں کے بعد جو افضل روزے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیے ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور پھر دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرضی نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے۔ فرضی نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور اگلی بات، دوسرا مسئلہ اس محرم کے مہینے کے حوالے سے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آپ مدینہ میں گئے۔ جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ نے لوگوں کو پایا کہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھ رہے ہو؟ کہنے لگے ھذا یوم عظیم نجى اللہ تعالی موسیٰ وقومہ من آل فرعون، ہمارے لیے یہ بڑا عظیم دن ہے، عظیم دن ہے، بڑا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا اس دن روزہ رکھا تھا، عاشوراء کا، اور ہم بھی اسی مناسبت سے روزہ رکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قربت اور محبت کا حق تم لوگوں سے زیادہ رکھتے ہیں۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا، یوم عاشوراء کا روزہ وہ اللہ سے کیا ہمیں ثواب دلائے گا؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ 1 سال کا روزہ، 1 سال کے گناہ 1 روزے سے معاف فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ حدیث جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے رستے میں 1 روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین اس کے 1 روزے کی مناسبت سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو گویا تحیہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں، ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ کس کا؟ 9 کا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا ضرور روزہ رکھوں گا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ضرور سمجھ لیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 10ویں کا روزہ نہیں رکھوں گا، کیا کہا؟ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا ضرور رکھوں گا۔ اور ویسے بھی اعمال میں یہود و نصارہ سے مخالفت، وہ عمومی حدیث موجود ہے، اس کو اس حدیث سے نہ ہی اٹیچ کریں تو بہتر ہے۔ 10 کا آپ کا عمل تھا، سمپل مسئلہ سمجھ لیں، 10 محرم کا روزہ رکھنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے 10 محرم کا، اور آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو 9 کا ضرور رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔
تو ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 کا روزہ رکھنا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سمجھ کر، اور 10 کا روزہ رکھنا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم اور عمل سمجھ کر، جو آپ نے صحابہ کو حکم بھی دیا اور خود بھی روزہ رکھا۔ یہ 2 روزے رکھنے۔ اب میرے بھائیوں، آئیے دوسرے حصے کی طرف، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ حضرات ذی وقار آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ابتدائی ان صحابہ میں سے ہیں جن صحابہ کرام میں اپنی ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو ہر لحاظ سے عروج دلانے کے لیے وقف کر دی۔ یہ میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ان میں سب سے نمایاں ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام کے لیے روشن خدمات کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ جرأت و بہادری کا پیکر، عدل و انصاف کا پرچار کرنے والے حکمران، اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کو بطور مثال جن کو آج بھی یاد رکھا گیا ہے، فتوحات، شاندار کردار، یہی میرے بھائیوں وہ عظیم باتیں ہیں جس سے اسلام کا چہرہ آج بھی روشن ہے۔ اور تاریخ انسانی ایسا پیغام اس میں دیا گیا کہ جس کی عظمت کو آج مسلمان ہی نہیں کفار بھی یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی یورپی ممالک میں عمر لاز کے نام سے باقاعدہ قانون کی شک اور شکل موجود ہے، جس کے تحت پینشنز جاری ہوتی ہیں، فوجیوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، پولیس کی ریفارمز اور فوج کی ریفارمز جو آج یورپ کے تمام ممالک میں کی جاتی ہیں، اور پھر اس لحاظ سے ان کے پرسونلز کو، افواج کو، فوجی دستوں کو، افراد کو، پیدل دستوں کو، یہ جو آج ہمارے سامنے یہ آرٹلری محکمہ ہے، یہ مختلف محکمے ہیں، یہ پیدل فوج ہے، یہ فلانی فوج ہے، اس کا باقاعدہ تقسیم کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ یہ فلاں رجمنٹ سے ہے۔ یہ ہماری فوج میں بھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں رجمنٹ سے ہے، یہ فلوچ ریجمنٹ سے ہے، یہ آرٹلری سے ہے، یہ فلانی سے ہے، یہ فلانی سے ہے۔ یہ باقاعدہ تقسیم کی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سارا صحرا ان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر۔ اور سب سے پہلی بات، آپ کی فضیلت اور عظمت کو سنیے۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے کامل ایمان کی گواہی کس طرح جاری ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں، عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، آپ کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ جب ہاتھ تھامے ہوئے تھے فقال له عمر یا رسول اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بڑا پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے، لیکن مجھے اپنی جان سب سے پیاری ہے، اس سے زیادہ آپ سے پیار نہیں ہے۔ اتنی بات کہی، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
یا عمر والذی نفسی بیدہ، کہنے لگے عمر ایسی بات نہیں ہے، یہ پیار کا حق نہیں ہے، یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، فقال له عمر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعتاً اس چیز کا اقرار کر لیا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ کی جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الآن یا عمر، اب عمر بات بنی ہے، واقعتاً اگر تو مانتا ہے تو واقعتاً لأنت احب الی من نفسی کا اگر تو اقرار کرتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ تو واقعتاً ایمان کے کامل درجے پر فائز ہے۔ تو یہ گواہی پائی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور دوسری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین نبوت پر ہونے کی گواہی سنیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، اس دوران میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس عرضوا علی، مجھ پر کئی لوگ پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، فمنہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما یبلغ دون ذلک، کسی کی قمیص کتنی ہے، کسی کی قمیص کتنی ہے، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی پیٹ تک ہے، کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے کم۔ اور پھر وعرض علی عمر وعلیہ قمیص اجترہ، اور مجھ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کیا گیا، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی، اجترہ، اور قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے قمیص گھسٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتائیے آپ نے اس کی تعویل اور تعبیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، الدین، دین میں جتنے ڈوبے ہوئے، دین کی غیرت جتنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عطا فرمائیں گے اتنی کسی کو نہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرات دی وقار یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کو جو خواب آتا ہے اس کی حیثیت وحی الہی کی ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی گواہی کس طرح دے رہے ہیں عمر فاروق کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا۔ کون سویا ہوا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سویا ہوا تھا۔ شربت یعنی اللبن، میں نے دودھ پیا، حتی انظر الی الری یجری فی ظفری، اتنا دودھ پیا کہ دودھ کی سیرابی کو دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں سے باہر آ رہی، اتنا دودھ پیا جو میرے ناخنوں سے دودھ کا سیراب کرنا باہر آ رہا ہے۔ ثم ناولت عمر، اور پھر میں نے یہی دودھ یہی پیالہ جس میں میں دودھ پی رہا تھا میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اولتہ، اللہ کے رسول پھر آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ آپ فرماتے ہیں العلم، میرے بعد اگر بصیرت کے لحاظ سے کسی کو علم عطا فرمایا جائے گا اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چوتھی بات میرے بھائیوں یہ بھی سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، مجھ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان میں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے محدثون، محدث دال کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ آپ اشتہاروں پہ پڑھتے ہیں محدث، دال کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا، وہ ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا۔ جب دال کے اوپر زبر لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو دماغ میں، دل میں بات ڈالی جاتی ہے، بصیرت افروز آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا فہم عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے پیش گوئی پہلے کروا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محدث۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے، آپ سے قبل جو قومیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں محدث کہا جاتا تھا۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ عمر فاروق ہیں جنہوں نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2-3 واقعات سنیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مختلف وفود آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف قبائل اور اقوام کے لوگ آتے ہیں۔ آپ کی خواتین ویسے ہی پھرتی ہیں، انہیں پردے کا حکم دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان يعرفن فلا يؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ جس طرح عمر کہتا ہے اے نبی اپنی ازواج کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی کہیے کہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر اوڑھنی ڈھانپ کر نکلا کریں، اب ویسے نکلنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بات ہوئی، دوسری بات سنیے میرے بھائیوں، قرآن عمر فاروق کے کہنے پہ کیسے نازل ہوا۔ جنگ بدر ہوئی میرے بھائیوں، اور جنگ بدر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے ساتھ یہ بات طے کر لی کہ ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کے دشمن ہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ تو بات وہی ہوئی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لیے ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ شایان شائع نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی دشمن بن کے آئیں، وہ ان سے فدیہ لے لے، جب تک انہیں صحیح معنوں میں قتل کر کے ان کا خون نہ بہائے اس کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو بات وہی ہوئی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی۔ تیسری بات، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات ہوتی ہے، مر جاتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس شخص نے ہمیشہ اسلام کو نقصان دیا ہے، آپ اس کا جنازہ مت پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا جنازہ پڑھنے سے اگر اس کی بخشش ہو جائے تو رؤوف الرحیم ذات تھی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ جتنی اذیت تکلیف دی ہے چلے دی ہے، اب مر گیا ہے، دعا کر دیتے ہیں شاید اللہ معاف کر دیں۔ عمر فاروق روکتے رہے لیکن اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان منافقوں میں سے کبھی کوئی شخص مر جائے، لا تصلی علی احد، اے نبی کبھی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آپ نے سوچا کہ چلیں اس کی قبر پہ دعا کر لیتے ہیں، جنازے سے ہی روکا ہے نا۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول قبر پہ مت جائیے، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا لا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کیفیت علم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے جو عطا فرمائی تھی وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ کہتے تھے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق کو میرے بعد نبی بناتی، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ حضرات ذی وقار، یہ جلیل القدر صحابی جس نے، کیونکہ وقت کم ہے، جس نے 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا ہے، 26 ذی الحج 23 ہجری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بیت المقدس کی فتح سب سے پہلی مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ روم فتح ہوا ہے، سلطنت روم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سلطنت خسرو پرویز جس کا مرکز ایران تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کی قوت کو توڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کا آغاز جنگ قادسیہ کی صورت میں 14 ہجری میں ہوا تھا۔ 14 ہجری میں جنگ قادسیہ لڑی گئی ہے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ خیر، یہ تو تاریخ ہے جس میں بڑے بڑے واقعات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی فتوحات کے حوالے سے موجود۔ تو اتنی میرے بھائیوں، یعنی یہ وہ بڑی بڑی طاقتوں کو، سپر پاوروں کو توڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 26 ذی الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایرانی ابو لولو فروز مجوسی دیلمی، یہ مسجد میں سب سے پہلی دہشت گردی اسلام میں ابو لولو فروز ایرانی نے کی ہے، جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس نے چونکہ سلطنت کو پارا پارا کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب رنجشیں تو ہوں گی، جن کی طاقت ٹوٹی ہے، جن سے حکومتیں چھینی ہے، جن کا پروٹوکول گیا ہے، بدلہ تو انہوں نے لینا تھا۔ انہوں نے قاتل تیار کیا، ابو لولو فروز مجوسی دیلمی، جو آیا ہے اور اس نے آ کر مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے وقت حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجروں کے وار کر دیے، اور آپ نماز پڑھائی جا رہے ہیں، جب نہ ڈھال ہوئے تو گر پڑے۔ آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، امام کے پیچھے وہی شخص کھڑا ہونا چاہیے جس کو جماعت کروانی آتی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے، انہوں نے مختصر صورتیں پڑھی، نماز پوری کر دی، تو وہ قاتل
وہ نمازیوں کے اندر سے بھاگا۔ کسی صحابی نے اس کے اوپر کمبل چادر اس کے اوپر پھینکی، تو وہ جب وہ اس میں پھنس گیا اس نے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا، خودکشی مسجد نبوی کے اندر کر لی ابو لولو فیروز نے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نے جاتے جاتے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کبھی خنجر ادھر کبھی خنجر ادھر، 3 صحابی اس کے وار سے شہید ہو گئے جاتے ہوئے۔ اور یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کی بنا پر، انہی زخموں کی بنا پر وفات ہوتی ہے۔ اور آپ دوران بیماری پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ فلاں قرضہ ہے، فلاں کچھ ہے، اس کو ادا کر دینا، اور بتائیے مجھے میرے اوپر وار کس نے کیے ہیں؟ بتایا گیا وہ فلاں شخص ایرانی شخص ہے۔ تو کہنے لگے الحمدللہ میرے قتل میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہے۔ اور میں آپ بھائیوں کے علم کے لیے ایک بات کا اضافہ کر دوں، یہ جو میرے بھائی انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا، یہ دھیان سے بات سنیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں جی چاندی دی ہے، چاندی دی ہے، چاندی کا مسئلہ نہیں ہے، ایشو سنیں کیا ہے کی ہے جی، کہتے ہیں فیروزہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فیروزہ۔ یہ فیروزہ کیا آپ چاہتے ہیں اس کی نسبت ابو لولو فیروز عمر فاروق کے قاتل کی طرف ہے، آپ اس کو محبت سے اپنی انگلی میں پہنتے ہیں کہ جس کی نسبت اسلام کے پہلے دہشت گرد جس نے مسجد میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا ہے، آپ اس کو اہمیت دیتے، اس کو پیار سے اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں اور لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں یہ فیروزہ ہے، فلانی جگہ تو منگایا ہے۔ یہ نسبت اس ابو لولو فیروز دہلوی کی طرف ہے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کیا ہے۔ حضرات اپنی تاریخ کو پڑھا کریں، اتنے نابلد نہیں بنتے ہوتے اور اتنے تجاہل عارفانہ سے کام نہیں لیتے، جاہل نہیں بنتے ہوتے۔ یہ اویئرنیس کا دور ہے، علم کا دور ہے، ان چیزوں کو سمجھا کریں، اپنے اکابرین کو پڑھا کریں، خلفائے راشدین کو پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، انہی لوگوں کی محنتوں سے، انہی کے خون دینے سے آج ہمارے پاس اسلام صحیح شکل میں موجود ہے۔ اللہ کریم ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور جس طرح وہ مدفون ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اسی محبت کے ساتھ، اسی محبت کو جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اللہ کریم ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔